बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500 मिलियन का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की 25 दिन के बाद अडयाला जेल में समात हुई है और अडयाला जेल के दरवाजे क्यों खोले गए, लेकिन सहाफ़ियों को इमरान खान से दूर रखने की असल वजह क्या थी। इमरान खान ने सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए। फवाद चौधरी को क्या सख्त पैगाम दिया गया और फवाद चौधरी ने इसका क्या जवाब दिया। फैसल चौधरी की सलमान अकम राजा से कैसे सुलह हुई और फिर इमरान खान का जेल से इंतहाई अहम पैगाम भी जारी हुआ। और इसके साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान और नौरीन खान ने इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या हैरानकुन इंकशाफात किए। व्यूअर्स, खाना कौन खिलाता रहा और इसका क्या असर पड़ा है इमरान खान की सेहत पर, इसकी तफसील भी रखेंगे आज के इस नशिस्त में आपके सामने। और इसके साथ साथ जस्टिस जाहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मुत्तहद करने में कामयाब हो गए हैं। फुल कोर्ट इजलास और जस्टिस मंसूर की सरप्राइज एंट्री। चीफ जस्टिस ने तमाम अहम फैसले जस्टिस मंसूर को करने का इख्तियार दे दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ घेरा तंग। किसी भी वक्त नाअहल क्या ये हो सकते हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और वो कैसे अपनी तैनाती के खिलाफ दरखास्त सुन सकेगा। और आखिर में फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान नाराजगी। मौलाना ने पीटीआई को क्या पैगाम भेजा है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इमरान खान से मुलाकात की उन्होंने इस्तदा की है। अदालत का क्या हुक्म आया ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात हुई है और समात बगैर किसी कार्रवाई के 30 अक्टूबर तक इसे मुलतवी कर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत जी नासाज थी और इस वजह से वो आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुई और उन्हें इस्तिस्ना दिया गया। और इतलात के मुताबिक इमरान खान ने फैसल चौधरी को गले लगाया और काफ़ी देर तक उनसे गुफ्तगू करते रहे। फैसल चौधरी को दोबारा से लीगल टीम में शामिल कर लिया गया है और इमरान खान ने सलमान अकम राजा को भी मामला ठीक करने की हिदायत कर दी है। फैसल चौधरी और सलमान अकम राजा की सुलह के वक्त बैरिस्टर अली जफर भी वहां पर मौजूद थे। और इमरान खान का फवाद चौधरी को पैगाम, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि फैसल चौधरी क्योंकि एक लीगल टीम का हिस्सा हैं, इमरान खान के कहने पर वो उस टीम का हिस्सा थे, केसेस लड़ रहे थे पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही और जिसका फैसला सिर्फ इमरान खान ही कर सकते थे। व्यूअर्स, मैं आपको इससे पहले भी मुसलसल ये कहता रहा कि बाहर जितनी मर्जी लड़ाई हो, जब ये मामला इमरान खान तक जाएगा तो जो इमरान खान कहेंगे सब लोगों को वही बात मानना पड़ेगी। और फैसल चौधरी के साथ मिलना और फिर उनकी सुलह करवाना ये ऐसा ही होना था। अब इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट के ज़रिए फवाद चौधरी को भी ये पैगाम भिजवाया है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब सियासत कर रहे हैं और वो पार्टी के उन लोगों का जिक्र मुसलसल करते हैं जो पार्टी को छोड़कर या पार्टी से वफा नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है क्योंकि फैसल चौधरी और उनके जो फवाद चौधरी जो उनके भाई हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो कोई उनकी बात क्यों मानेगा। जो क्रेडिबिलिटी का मसला है, फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली इसके ऊपर एक कंसर्न पार्टी के अंदर पाया जाता है कि ये वो लोग हैं जो भाग गए, मारे खाने वाले हम, पार्टी के साथ खड़े रहने वाले हम, अपने घरों और चार दीवारी का तकद्दुस जैसा पामाल किया, विक्टिमाइज हमें किया गया, सब कुछ तकलीफें से हैं हम। और आज हमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब आप पार्टी को ठीक नहीं चला रहे। तो फवाद चौधरी साहब के लिए इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है कि फवाद चौधरी से कहें कि लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहे। इसके बाद ही फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान का हुक्म मिला है कि अब किसी पर तनकीद नहीं होगी, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गुड लक। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने भी ट्वीट में कहा कि खान साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको ना एक बात ये ज़रूर यहाँ पे याद करवा दूँ कि जब ये पार्टी छोड़कर गए थे ना, तो उस वक्त हिबा चौधरी ने क्या कहा था और बहुत सख्त किस्म की तनकीद की थी। मैंने हमेशा ना इन लोगों को अपॉर्चुनिस्ट देखा पाया, अपॉर्चुनिटी की तलाश में ख़ास तौर पे हिबा होती हैं। हिबा ने उस वक्त भी यही किया और खान साहब पे बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की। लेकिन ज़र्फ देखिए उस शख्स का, वो कुछ भी कह सकता था ना, लेकिन उसने फवाद को कहा, फवाद चौधरी को, कि चौधरी साहब आप पार्टी पर उन पर तनकीद करने से बाज रहे हैं। अच्छा ना, अब बाज़ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी यकीनी है, क्या इमरान खान फवाद चौधरी की पार्टी में वापस लेंगे जो वो कोशिशें कर रहे थे, और पार्टी के लिए बाकी लोग इस पर उनका क्या रिएक्शन आएगा।
फवाद चौधरी, रऊफ हसन, शोएब शाहीन इन एक दूसरे पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे, इनका क्या होगा। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, ये चाहे फवाद चौधरी हों या फिर कोई और भी हो, चाहे इवन के अली अमीन गंडापुर हों, प्रॉब्लम पता क्या है, खान साहब है इस वक्त जेल के अंदर। इमरान खान को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। आपकी पार्टी के अंदर उस तरह से लोगों से गुफ्तगू नहीं होती, कुछ घंटों के लिए, बल्कि घंटे तो मैंने ज़्यादा बता दिए, कुछ लम्हों के लिए मुलाकात होती है, तो उसमें कोई कितना इमरान खान को ब्रीफ करेगा और ये किस तरह से इमरान खान गेज कर सकें कि कौन पार्टी के साथ मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। इमरान खान ना इस वक्त सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और बाहर लोग जो वो लड़ रहे हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता। सारी तवज्जो पार्टी की क़यादत की इमरान खान की रिहाई पे होनी चाहिए। तो उन चंद लम्हों के अंदर इस बात का कैसे फ़ैसला हो कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए इमरान खान ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक है। आप पार्टी के लिए, यानी आप बाहर मौजूद हों तो आप पूरी पार्टी के अंदर जो है वो रिपोर्ट लेंगे कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर इमरान खान, इवन के जब इलेक्शन की टिकट्स तकसीम करने की बात आई तो उस वक्त भी इमरान खान को दूर रखा गया। तो इमरान खान पर तनकीद करे कोई कि जनाब देखे चौधरी साहब को इन्होंने ले लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तरह रेलिवेंट है। इमरान खान जिस स्टेट के अंदर हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। उसका दुश्मन जो है वो बाहर बैठ कर इमरान खान के ऊपर ये सारा खेल खेल रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत बाहर इस वक्त मौजूद है उसे, और फिर इमरान खान से जो प्यार करने वाला है ना, उसको आपको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि ये मामलात उस वक्त तक इसी तरह चलते रहेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं होती। देखिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया ना कि सारे लाइन में खड़े हो जाओ, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि यार कोई फैसल चौधरी पर तनकीद करे या फिर किसी और पर करे। और यही बात मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जिस दिन इमरान खान को रिहा किया गया, और पार्टी को यही कोशिश करनी चाहिए, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है, और इस दरख्वास्त के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर ये समाअत करने जा रहे हैं, और उन्होंने खान साहब से मुलाकात के लिए इस्तदा की। अब देखना ये होगा कि इनको इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बहनों की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा है इसे खाकर उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई, और 3 अक्टूबर के बाद से वो जिस हाल में है वो नाकाबिले बयान है। और वही कहती हैं कि उनको लगता है कि इमरान खान उनकी मिन्नतें करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। मेरी बहनों की रिहाई पर मुझसे पूछते थे कि क्या कोई डील हुई है, उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि डील के बगैर आज तक कोई वहाँ से निकला नहीं है। इमरान खान वाहिद होंगे जो वहाँ से बगैर डील सुरखरू होकर निकलेंगे, और कौम दुआ करे जी। यहाँ पर तो इमरान खान को दहशतगर्द और न जाने क्या क्या नाम आज मरीम दे रही है इस पूरी जमात को। आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और जब पाकिस्तान के लिए आप दुआ करें तो साथ ही इमरान खान के लिए दुआ इसलिए करें क्योंकि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है ना, वो डील नहीं करना चाहता। ये कोई शरीफ ख़ानदान तो नहीं है ना ही ये आसिफ अली जरदारी का ख़ानदान है जो डील करके बाहर आ जाएगा। ये इमरान खान है। इमरान खान की बहनें बगैर डील के बाहर आई, इमरान खान की जो अहलिया है वो बगैर डील के बाहर आई, और ये हुकूमत खुद कह रही है कि अगर डील होती तो हमारे से होती ना, लेकिन ये हमारे से कोई डील नहीं हुई। तो इमरान खान का वक्त जो है वो बाहर आने का इंशाल्लाह बहुत करीब है, और इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान होगा जो बगैर डील के बाहर आएगा, और फिर जब वो बाहर आएगा तो इन सब के अंदर जाने का वक्त हो जाएगा। क्योंकि आप कब तक अपने इक़्तिदार को तूल दें, एक मसनूई इकॉनमी को आप रोज़ाना जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करें और रोज़ाना उसको बनाएं। कशकोल आपने बड़ा बना लिया है, आप लोगों से मांगते हैं, और एक मसनूई, एक झूठी इकॉनमी जो है उसका प्रचार पाकिस्तान की आवाम के सामने किया जाता है। ठीक है, आप जब तक आपका इक़्तिदार है 2 साल 3 साल लोगों को आप एक्सटेंशन देंगे, वो 3 साल मज़ीद उनको मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 2029 से पहले जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बारी आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? कितनी देर आप इमरान खान को अंदर रखेंगे? आखिरकार आपको इमरान खान को छोड़ना ही पड़ेगा। इमरान खान से जी जो सारी सहूलियात हैं वो ले ली गई हैं, और जो उनका खाना है वो लंगर का खाना कहा जा रहा है जी, उन्हें दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान डील कर लें, और इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेंगे। बहुत ही अहम गुफ्तगू है जो नौरीन खान और अलीमा खान की है। देखें, बहनें खड़ी हैं, उन्होंने कोई सियासत पे बात नहीं की, उन्हें हर वक्त इमरान खान की ज़िंदगी की फ़िक्र है। बाकी लोग आएंगे वो सियासत की बात करेंगे, पार्टी को कैसे चलाएं, ठीक है, आपकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन आज की ये मुलाकात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि इमरान खान की हालत को और इमरान खान को देखा जाए। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई है वो इस तनाज़ुर में हुई है कि सहाफ़ियों को बात करने की इजाज़त नहीं थी। 2 लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि
ایک تو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے اور کوشش بھی کسی نے نہیں کی کہ وہ جا کر پوچھے، کیونکہ سختی سے آرڈرز تھے کہ عمران خان کے قریب جو ہے کوئی نہیں جائے گا۔ اور ویورز، دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے فل کورٹ اجلاس۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، اور اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بذریعہ ویڈیو لنک جو شریک ہوئے، اور یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور جو آئیں گے، لیکن ان کا آنا اور جس قسم کی عزت جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کو دی ہے، obviously وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ اور حکومت کو اب یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جسٹس یحییٰ افریدی ان کو عزت کیوں دے رہے ہیں، ان کو راندہ درگاہ کر کر یہاں سے نکالا جائے۔ اعلامیے میں جی جو باتیں کہی گئی ہیں کوئی ایسی متنازع چیز نہیں تھی، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ اجلاس میں تمام دستیاب ججز نے شرکت کی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ کوئی کنٹروورشل گفتگو نہیں تھی، لیکن جس طرح سے جو عزت جسٹس منصور کو ملی اور جس طرح سے ایک یونٹی نظر آئی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے حکومت کے لیے، کیونکہ جسٹس منیب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید ریزائن دے کر چلے جائیں، جسٹس منصور ناراض ہو کر شاید وہ عمرے پہ چلے گئے، یہ بھی باتیں کہی گئی، لیکن کہیں سے ایسا تاثر نہیں ملا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اور جسٹس منصور آن بورڈ ہیں۔ اور جب آئینی ترامیم کی گئی تو میری اطلاع تو ویورز یہی ہیں کہ یہ جسٹس منصور کے پاس گئے، انہیں حالات کا مکمل جو ہے وہ ان کے سامنے ایک جو پورا ایک پوزیشن تھی اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور پھر اگر کوئی اور چیف جسٹس آ جاتا تو یقیناً حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے۔ یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اور جسٹس منصور اگر تینوں کو بائی پاس کر کے کسی چوتھے جج کو بنا دیا جاتا تو پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ نظر آتی۔ تو یہ ان حالات کے اندر جسٹس یحییٰ افریدی اور ان تمام ججز کا ایک انتہائی اہم فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ میں کیسز کی صورتحال کا جی مکمل احاطہ کیا گیا، اور کیسز کو نمٹانے کے لیے جو بیک لوگ ہے اسے کیسے کم کیا جائے اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فل کورٹ اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینا، زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے اور عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلا فل کورٹ جو اجلاس ہے وہ 2 دسمبر کو ہوگا۔ جو انٹرسٹنگ اس کے اندر بات ہے، جو پلان جسٹس منصور نے دیا تھا، یحییٰ افریدی اس پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی پلان نہیں دیا، اور بلکہ ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا پلان جو ہے اسے رائج کریں، اس پر بات ہو، جس کو جو ہے مکمل طور پر اپنا لیا گیا ہے۔ تو یہ جسٹس منصور کے ساتھ جس قسم کا ایک لائزون اور ورکنگ ریلیشن شپ جیسے یحییٰ افریدی کا ہے، یہ یقیناً حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور حکومت اسی لیے مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یحییٰ افریدی کو بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل یا پھر آئینی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ کل رانا ثناء اللہ نے نا تنقید کیا کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ رکھ دیتا ہوں، جس کے اوپر اب پاکستان کے اندر مسلسل بات بھی ہو رہی ہے۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو سینیورٹی جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد شروع کی جائے، یعنی آپ جو جانبداری ہے اس کا عملی مظاہرہ رانا صاحب کی گفتگو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس سمین کے اوپر انہیں بھروسہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر بھی انہیں بھروسہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ججز جو ہیں ان کی سہولت کاری میں کردار ادا کریں گے۔ جسٹس منیب اور جسٹس منصور پر انہیں اعتبار نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متنازع جج ہیں، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر یقین ہے اور کوئی متنازع نہیں ہے، پھر وہ اپنی بات سے خود ہی پیچھے ہٹتے ہیں اور انہیں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی کام یہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا جی کیوں نہیں بننا چاہیے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور چونکہ متنازع ہیں اس لیے وہ نہ بنے، اور جسٹس یحییٰ افریدی چونکہ متنازع نہیں ہیں اس لیے ان کو نہیں بننا چاہیے، اور اگر وہ بنیں گے تو obviously وہ متنازع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فیصلے ہمارے خلاف آنے ہیں اگر یہ آ گئے تو پھر ہم جسٹس یحییٰ افریدی پر بھی ویسے ہی تنقید کریں گے۔ اچھا اس پہ جو سب سے اہم سوال ہے کہ یہ تینوں ججز تو آپ نے سنگل آؤٹ کر دیے، جسٹس سمین الدین اور جسٹس جو آپ کے جمال مندوخیل ہیں وہ کیوں اس بینچ کے اندر بیٹھیں گے؟ یعنی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو حیت ہے اس میں 5 سینئر موسٹ ججز ہیں، اس کے اوپر جسٹس امین الدین اور جمال مندوخیل کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو جسٹس یحییٰ بیٹھے تو وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے، اور ہم نے متعدد ایسے فیصلے دیکھے ہیں کہ جب کوئی جج کسی بینچ میں شامل ہوتا ہے اور اسے خود اٹھ کر چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے خلاف جو ہے یا اپنے حق میں ووٹ نہ دے سکے۔ تو بھائی جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل بھی تو اسی بینچ کا حصہ ہوں گے، اسی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے، تو وہ کس طرح سے
اپنے حق میں یا اپنے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک توجیحات جو اس وقت ہے وہ رانا صاحب پیش کر رہے ہیں. یعنی امین الدین بیٹھے رہیں, جمال مندوخیل بیٹھے رہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یحییٰ افریدی اگر بیٹھ کر فیصلہ دیں گے کسی بھی بینچ کا حصہ بننے کے حوالے سے تو یہ ایک طرح سے کنٹروورسی کی طرف جائے گا, اور پھر جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو آپ مانتے نہیں. تو آپ نے یہ جو کورٹ ہے یہ رائیونڈ کی کورٹ نہیں ہے سر, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر جو جسٹس یحییٰ افریدی نے آج جسٹس منصور اور باقی ججز کو اکٹھا کر کے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے دیا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ باؤ جی امریکہ چلے گئے ہیں, اور امریکہ وہ تقریباً 1 ہفتہ رہیں گے, اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد وہ دوبارہ لندن واپس آئیں گے. اور پھر اوبویسلی اس بات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کب جانا ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر 27ویں ترمیم آئی تو اوبویسلی باؤ جی کا ایک ووٹ ہے, اور اسے حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش جو وہ کی جائے گی کہ وہ پاکستان جائیں, اور اس ووٹ کو ضائع نہیں کیا جائے گا. امریکہ وہ کیوں جا رہے ہیں, وہاں کی حکومت نے تو نہیں بلایا انہیں, لیکن ان کا ایک پرسنل ذاتی نوعیت کا یہ دورہ ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جا رہے ہیں. برطانیہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے آئے ہیں, لیکن علاج کے نام کے اوپر ہم نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیکھا. کسی حد تک علاج ہوتا بھی رہا, لیکن زیادہ تر وہ پاکستان سے باہر سیاست کرتے رہے, اور سیاست کے اندر انہوں نے قدم دوبارہ سے اپنے آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان کرنے کی کوششیں جو ہیں پچھلے 5 برسوں میں کی ہیں, جس میں وہ کامیابی ہو سکے, لیکن عوامی سیاست سے ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ ہو گئی, چونکہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ چور دروازہ تھا پاکستان کی سیاست کے اندر انٹر ہونے کے حوالے سے. آج جاتے ہوئے ان سے 2 سوالات پوچھے گئے, انہوں نے کسی نے پیچھے سے آواز لگائی کہ میاں صاحب تھوڑی سی بات کر لیں. کل کسی نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ صحافیوں سے, جو انڈیا کے صحافی ہیں ان سے وہ بات کرتے ہیں, لیکن پاکستانی صحافیوں کا وہ جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے. انہیں گھر بلا کر بات کی جاتی ہے, پاکستان کی پالیسی کے خلاف بات کی جاتی ہے, پاکستان نے کارگل کے اندر کیا کچھ کیا, جو راز کہتے تھے میں اول دوں گا وہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. بھارتی میڈیا پاکستانی میڈیا سے ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے, بھارتی صحافی پاکستانی صحافیوں سے زیادہ بہتر ہیں, اس لیے وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے صحافیوں کو, چاہے وہ لندن کے ہوں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے لاہور کے ہوں, اسلام آباد کے ہوں, وہ کہیں کے بھی ہوں, وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. ایک تو انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کی, ویسے بعد میں کچھ گفتگو جو ہے وہ جاری ان کی گئی, اب وہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی یا ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باؤ جی کشمیر کے معاملے کے اوپر کہتے ہیں کہ دنیا اس کا نوٹس لے, لیکن جو نوٹس آپ نے لینا تھا وہاں پہ آپ نے نوٹس نہیں لیا, اور آپ نے تنقید کی ہے پاکستان کی پالیسیز کے اوپر, پاکستان کے اوپر. مودی کو وہ مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے, سستی بجلی وہ بھارت کو دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. بیان تو کم از کم باؤ جی آپ دے دیتے, لیکن وہ بھی نہیں دیا. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ 4تھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے, تو پھر اس کا جواب انہوں نے دیا کہ امریکہ جانے سے پہلے کیا یہ سوال ضروری ہے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں اور آپ 4تھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں امریکہ چلے ہیں تو میرے کو پٹھے پٹھے سوالات جڑے کر رہے ہو, اور شاید امریکہ سے مدد لینے جا رہے ہیں کہ مجھے آپ نے 4تھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا. وہ شاید وہ کہنا ہی یہ چاہ رہے تھے. تو باؤ جی امریکہ چلے گئے جی, 5-6 دن وہاں رہیں گے, اور پھر اس کے بعد پاکستان واپس آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان کے 6 وکلا جی پہنچ گئے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان میں 4تھی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے, اور درخواست میں موقف کیا اپنایا گیا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے, اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات جو ہیں وہ اس وقت سب کی نظروں میں ہیں. عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے. آئینی ترمیم سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آئینی ترمیم کی ارکان پارلیمنٹ سے زبردستی ووٹ کے ذریعے منظوری نہیں لی جا سکتی, اور یہ بھی استدعا کی گئی کہ 26ویں ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دیا جائے, اور ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کرنے سے روکا جائے. یہ درخواست آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گی, اور آئینی بینچ کا سربراہ ممکنہ طور پر جسٹس امین الدین کو بنایا جائے گا, اور جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں پہلی درخواست اپنی تعیناتی کے خلاف سنیں گے. یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے تو جو چیف جسٹس ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی جسٹس یحییٰ افریدی کی, اور کیا جسٹس منصور کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا.
جب آئینی بینچ کے پاس پاور زیادہ ہیں تو وہ کیسے اس کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ جسٹس امین الدین کے بارے میں عام تاثر بھی یہی تھا کہ وہ حکومت کی سائیڈ لیتے ہیں اور مخصوص نشستوں میں اقلیتی نوٹ میں انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کو آئین اور قانون کے خلاف قرار دیا۔ یہ اور چیف جسٹس جو نعیم افغان دونوں قاضی گروپ کے سمجھے جاتے تھے، اور سپریم کورٹ کے اندر اب ایک نئی گروپنگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قاضی کے جانے کے بعد اب نئی گروپنگ ہوگی۔ ایک گروپ میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور ہو سکتے ہیں، اور دوسرے گروپ میں جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم افغان اور مندوخیل اور باقی جو یہ ایڈ ہاک لے کر آئے تھے نا، ایڈ ہاک ججز، یہ بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ ایک نئی گروپنگ ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں جسٹس اطہر ملا بھی ہیں، جسٹس عائشہ ملک بھی ہیں، جسٹس شاہد وحید بھی ہیں، عقیل عباسی بھی ہیں، شہزاد ملک بھی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نظر آئے گا۔ میں بھی آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں، اور یہ خبر ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکم راجہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں الیکشن کمیشن کے ارکان کو فریق بنایا گیا ہے۔ استدعا یہ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے اور کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ 8 ججز کے فیصلے کو اگر کوئی بینچ بنتا ہے اور وہ بینچ 4 یا 5 ججز پر مشتمل ہوتا ہے تو کیا اسے اوور ٹرن کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ 8 ججز نے ایک فیصلہ دیا، آئینی بینچ کے اندر 4، 5، 6، ایون کہ 7 کا بینچ بھی اور 7 ججز بھی فیصلہ دیتے ہیں، تو اس نظر ثانی کیس کے اندر اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران مجھے تو کم از کم نظر آ رہا ہے، چونکہ یاد رکھیے گا یہ 13 رکنی بینچ اور اس میں 8 ججز اور پھر 10 نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا، اور اگر ایک آئینی بینچ جو اس سے کم ججز کی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے عمل درآمد ہوگا؟ اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ترامیم تو کر لی، لیکن ان ترامیم کی ریٹ کو آپ کس طرح اور اس کو کس طرح سے آپ قائم کریں گے، ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ویورز پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جس عدالت کا یہ فیصلہ تھا وہ ججز کیا توہین عدالت کے اندر ان تمام لوگوں کو بلا سکتے ہیں، چونکہ وہ ججز ابھی بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، وہ گھر نہیں گئے۔ اور اگر تمام ججز کوئی درخواست ایسی آتی ہے جس میں سپریم کورٹ پاکستان توہین عدالت کے اس معاملے کو ان ججز کے سامنے لگا دیتی ہے تو پھر کس قسم کا فیصلہ جو آئے گا؟ تو ایک بہت بڑی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین ہو یا کوئی اور جج ہو، 3 کا فیصلہ 8 ججز کے اوپر بھاری نہیں ہو سکتا، 4 کا 7 کا بھی فیصلہ 8 ججز کے اوپر بھاری نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مخصوص نشستوں کے کیس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کیا جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ بہت ہی اہم خبر ہے، کہ فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے سولو فلائٹ لینے پر یہ ناراضگی جو ہے ان کی سامنے آئی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان روابط برقرار رکھنے کے لیے جلد بات چیت ہوگی۔ جے یو آئی کی قیادت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے اختیار قوت فیصلہ نہ ہونے کی شکایت کی، یعنی پاور نہیں ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کی۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ پر تحریک انصاف سے جو ناراضگی ہے، اس کا ایک تو اظہار باقاعدہ طور پر ان کو کیا گیا، اور پھر آئینی ترمیم سے متنازع ترامیم نکل جانے پر تحریک انصاف نے الگ راستہ جو ہے وہ کیوں اختیار کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے با اختیار اور فیصلہ ساز شخصیت کا نام بھی مانگ لیا ہے جس کے پاس پاور ہو فیصلہ کرنے کی۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کے باوجود جسٹس منصور کو ووٹ نہ دینا حکومت کا ساتھ دینے کے مترادف تھا۔ جے یو آئی کے مطابق جے یو آئی کا جو ساتھ اگر تحریک انصاف دیتی تو چیف جسٹس حکومت کی بجائے ان کی مرضی کا ہوتا، اور گلے شکوے دور کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کی مرکزی قیادت کے درمیان جو جلد ملاقات ہے وہ متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر نے جے یو آئی قیادت سے رابطہ کر کے ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا ہے، اور اب اس چیز کا فیصلہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ مولانا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مانی ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جسٹس منصور کو چیف جسٹس کو پاکستان بنا دیا جائے، اور اگر وہاں پر پی ٹی آئی موجود ہوتی تو ہم مل کر یہ فیصلہ کرتے، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم والے بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، میں اس کو زیادہ باعث لے نہیں کرتا، چونکہ یہ باتیں ہیں نا کہنے کی،
لیکن کہتے تو آپ یہ بھی تھے کہ جسٹس منصور کا نوٹیفیکیشن کریں، آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 25 کے بعد جو ہے آئینی ترامیم لائی جائیں، اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے. تو سر فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے. اگر جسٹس منصور کو ہی بنانا تھا تو یہ اتنا جو آپ نے پورے کا پورا کھیل دیکھا، یہ کیوں کھیلا گیا؟ لوگوں کو اٹھا کر ڈگیوں میں بند کر کے بقول فیصل واڈا کے کہ ڈگیوں میں سے میں نے جا کے لوگوں کو رہا بھی کرنا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ انہوں نے جسٹس منصور کو کسی صورت بھی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنانا تھا. یہ آج کی ہماری نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے